آپ خود ماشاءاللہ سے شعوری عمر سے خود بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور لاکھوں ہزاروں لوگوں کا مشاہدہ پاکستان میں، پھر میرے خیال سے آپ ملائیشیا میں مقیم رہے، وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو کیا آپ کا اپنا ذاتی تجربہ، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے خود، لیکن آپ کو جو مشاہدہ ہے معاشرے میں، اس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ اس رمضان بھر میں جو روزہ رکھنے کے بعد کوئی تقوی کا حصول اور اس کے کوئی عملی مظاہر آپ کو لوگوں کے رویوں میں نظر آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو بتائیں، نہیں تو پھر کیا کوئی کمی تو نہیں کہیں؟ جی ایک بہت اہم سوال ہے، ویسے تو یہ ساری ہی عبادات سے متعلق پیدا ہاں، ہو جاتا ہے، صلات سے حج بھی. سے متعلق بھی جی، پیدا ہوگا، چونکہ ابھی نماز سے روزے سے متعلق بھی متعلق ہے پیدا اور اس ہوگا، میں تقوی پہ اور ہے، تو اس میں نے وقت کہا چونکہ ہم روزے پر گفتگو جی کر رہے جی ہیں تو جی روزے کے حوالے سے بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس میں جو مشکل ہے، جو پرابلم ہے، وہ وہی ہے جو باقی عبادات میں بھی پائی جاتی ہے، صحیح. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی ان عبادات کو مظاہر کے لحاظ سے دیکھیں، شریعت کے لحاظ سے دیکھیں، قانون کی پابندی کے لحاظ سے دیکھیں، تو آج کے زمانے میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، تعداد بھی بہت زیادہ ہے جی قدیم زمانوں سے جی مسلمانوں کی اور اسلامی شریعت کو، اسلام کو ماننے والوں کی. ساری عبادات میں آپ دیکھ لیں، حج اور عمرہ میں بھی دیکھ جی. لیں کہ تاریخ میں کبھی اس ہاں، بالکل. تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں کبھی حج و عمرہ نہیں ہوا. نہیں ہوا. بالکل. تو نماز، اس میں نماز میں بھی، روزے میں بھی، قربانی میں بھی، سب میں یہ حالت ہے صحیح. اور یہی صورتحال ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان عبادات کا جو فلسفہ ہے، جو حقیقت ہے، جو مقصد ہے، جو حکمت ہے، تو اس اس کا اسپرٹ، اس کی روح جو ہے، آیا باقی جیسے ہی ہم عبادت سے نکلتے ہیں اس میں جھلکتی ہے یا نہیں ہے، یہ جی جی، سوال ہے. بالکل. تو روزے کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا کہ شریعت، قانون کی پابندی، سب ہے. اس کا بہت اہتمام، فقہی مسائل، سب کچھ، اس کو وقت دینا، اس کے لیے جتنا اہتمام ہو سکے کرنا. لیکن اس کی روح اور اسپرٹ اور اس کے مقصود پر تعلیم، تربیت، اور اس کو معاشرے میں اس کو زیادہ نمایاں اور اجاگر کرنا، اس لحاظ سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اس لحاظ سے کمی ہے. صحیح. اور اس کمی کی وجہ سے یہ ایک مسئلہ بڑا پیدا ہوا ہے کہ ان عبادتوں کے جو اثرات ہیں، جو نمودار ہونے چاہیے، جیسے کہ یہ بات ہے کہ یہ اطاعت کا علامتی اظہار ہے اور اس کا مقصد تقوی ہے، تو کیا باقی زندگی میں یہ 30 دنوں کی تربیت حاصل کرنے کے بعد ہمیں اس کا وہ بینیفٹ مل رہا ہے کہ ہم تقوی والی وہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم، اور ہم جب علامتی اظہار کر رہے ہیں اطاعت کا، تو باقی 11 مہینوں میں واقعتاً ہم اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ تو اس لحاظ سے واقعی کافی افسوسناک صورتحال ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں. اور آپ نے چونکہ باہر ملکوں کا پوچھا ہے، تو ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ فرق ہے، وہاں اس طرح کی صورتحال تو بہرحال نہیں ہے صحیح. جو ہمارے ملکوں میں صورتحال ہے. اس طرح کا زوال تو ہمارے ہاں کیریکٹر میں اور حدود آشنائی میں، تقوی میں اور اللہ کی اطاعت پر کاربند زندگی میں ایسا شیوع تو وہاں نہیں ہے جتنا ہمارے ہاں اچھا. افسوسناک صورتحال صحیح. ہے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ اس پہلو سے ہم خود کو اور اپنی قوم کو زیادہ سے زیادہ اگر ٹھیک سے ایجوکیٹ کریں تو پھر اس کی روح بھی ہمیں عبادت کے دوران بھی محسوس ہو، اور ہم اس کے یہی آثار اپنی ان عبادتوں سے نکلنے کے بعد بھی اپنی لائف میں اثر انداز ہوتے ہوئے باقاعدہ دیکھیں. صحیح. تو یہ چیز نہیں ہے، اور اس پر ہمیں جو ہے صحیح. مزید صحیح. کام کرنا بہت چاہیے اچھا. تعلیم میں، صحیح. تربیت کے شعبے میں. اور میرے خیال سے آپ کا خاندانی جو آپ کا خاندان کاروباری خاندان ہے ایسے، جی جی. تاجر. تو ہمارے ہاں رمضان میں تاجروں کے حوالے سے عام طور پر یہ سوشل میڈیا پہ، چینلز پہ اور ہماری گفتگو لوگوں کو یہ شکوہ نظر آتا ہے، بھئی باقی جو مذاہب ہیں ان کے ہاں جب اس طرح کے مخصوص ان کے ایام آتے ہیں، کرسمس ہو یا ہندوؤں کے ہاں اس طرح، تو وہاں پر چیزیں سستی کی جاتی ہے، لوگوں کے دسترس میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ یہاں پر معاملہ الٹ ہے. تو یہ بھی آپ کا مشاہدہ ایسا ہی ہے؟ ہمارے ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ جی یہ بات بھی بالکل خود درست ہے. رمضان میں ہی تقوی سے بھاگا جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے؟ جی جو آپ نے پچھلا سوال کیا تھا یہ بھی چونکہ اسی سے متعلق ہے، اسی سے لنکڈ کوشچن ہے، تو جو صورتحال اس میں افسوسناک ہے وہی صورتحال آپ اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو تاجر برادری میں اکثر مسلم ملکوں میں یہ صورتحال پائی جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے
جو ابھی میں نے عرض کی ہے. اس کی ایک اور مثال سے بھی میں واضح کروں کتنا زیادہ بڑا ٹرینڈ ہے عمرے کا اور حج کا، جو پہلے کبھی تاریخ میں دین ابراہیمی سے کبھی نہیں رہا. لیکن آپ دیکھیں کہ ان دونوں عبادات کی جو اسپرٹ ہے، جو اس کا مقصد ہے، جب ہم بیت اللہ کا استلام کر کے اللہ کے گویا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی وفاداری کا عہد کرتے ہیں اور اپنے ایمان اور اسلام کی تجدید کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اسی حج اور عمرہ میں ہم بیت اللہ کا طواف کر کے گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں نظر کر دیتے ہیں، وہاں ہم قربانی پیش کر دیں کہ اللہ اے پروردگار، جان بھی حاضر ہے اسی جگہ پر جہاں گویا کہ قربان گاہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جہاں اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کیا، وہاں بھی ہم قربانی پیش کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے عمل ہم وہاں کر رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کر کے اللہ کے سامنے اظہار کرتے ہیں علامتی کہ ہماری یہ قربانی بھی، ہماری یہ سعی بھی اللہ قبول کر، ہم بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم نے اپنے سر کا حلق کرا دیا ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو تیری غلامی میں دے رہے ہیں. لیکن وہاں وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا اس کا امپیکٹ ہماری باقی لائف میں پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. نہیں پڑ رہا تو ہمیں اس پر بالکل نظر ثانی کرنی صحیح. چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. مسلمانوں کو ان عبادتوں کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، جو مقصود ہے، جو فلسفہ ہے، جو وزڈم ہے، اس کو سیکھنا سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو پھر لوگ اصل اس کو سمجھ رہے ہیں. جب ہم ان عبادتوں کو، ان حقیقتوں کا علامتی اظہار کہہ رہے ہیں، لوگ ان عبادتوں کو اصل سمجھ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوا. جبکہ علامتی اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اب حقیقی زندگی میں اس کا امپیکٹ آنا چاہیے، اور جو یہ عبادات روح چاہتی ہے وہ روح ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں، بہت ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں ہونا چاہیے. صحیح. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہا ہے. اس لحاظ سے ہمارے ہاں یہ بہت نقص پایا جاتا صحیح. ہے.